بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ احمد بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام آج طلحہ بابر کے ساتھ۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ آج 2 ہفتے مکمل کر چکی ہے، لیکن اس کے اثرات نہ صرف 2 ملکوں تک ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف ایک فوجی تصادم ہے بلکہ سیاسی، نظریاتی اور مذہبی تناظر میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ اس کشیدگی کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اس کا مشرق وسطیٰ اور دنیا پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور مسلم ممالک کو اس صورتحال میں کیا قدم اٹھانا پڑے گا۔ جنگ کی ابتدا میں جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید حملے شروع ہوئے تو عالمی سطح پر یہ تاثر تھا کہ ایران چند دنوں میں ہی قابو میں آ جائے گا۔ یہ تاثر صرف عام لوگوں کا نہیں بلکہ خود امریکہ اور اسرائیل کا بھی تھا کہ ان کے خوفناک حملوں سے ایران کی فوج اور قیادت جلد ہی ہتھیار ڈال دی۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ اور اس کا نزدیک ترین اتحادی اسرائیل جدید ہتھیاروں اور فوجی برتری کے ساتھ میدان میں موجود تھے، لیکن صورتحال توقعات کے برعکس نکلی۔ ایرانی قیادت اور عوام نے جس عزم اور دلیری کے ساتھ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا، اس نے جنگ کے پہلو بدل دیے اور امریکی اسرائیلی قوتوں کی منصوبہ بندی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ ایران نے نہ صرف اسرائیل کے فوجی اہداف پر حملے کیے بلکہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی قیادت کا موقف ہے کہ ان اڈوں سے ایران میں حملے کیے جا رہے تھے یا مستقبل میں کیے جا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جواب دینا بہت ضروری تھا۔ یہ جوابی کارروائی خلیجی ریاستوں کے لیے ایک نہایت مشکل صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ عرب ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی اڈے اس خوش فہمی میں دے دیے تھے کہ امریکہ انہیں بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے گا، لیکن اب وہی اڈے ایران کے خلاف حملوں کی وجہ بن گئے اور ایران اور عرب دنیا ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنگ کا دباؤ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس خطرناک صورتحال کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال عرب ممالک کے لیے خودکشی کے مترادف ہے اگر وہ ایران کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ طور پر شامل ہو گئے، کیونکہ امریکہ کی حمایت کے ساتھ اسرائیل چاہتا ہے کہ نیل سے فرات تک گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے، اور اس کے لیے عرب دنیا کے تنازعات اسے آسان راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن عرب ممالک کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنے مفادات کے تحفظ اور امن قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایران اپنے جواب میں یہ بات واضح کر چکا ہے کہ اگر امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو آبنائے ہرمز کی بندش جاری رہے گی، چاہے عالمی تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک کیوں نہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ایران کی طرف سے واضح اور بڑی دھمکی ہے کہ اگر امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو آبنائے ہرمز کی بندش جاری رہے گی، چاہے عالمی تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل کیوں نہ ہو جائیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس میں خطے میں بدامنی کی ذمہ داری ایران پر ڈال دی گئی۔ یہ قرارداد نہایت غیر جانبدارانہ اور غیر منصفانہ تھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کا آغاز ایران کے خلاف ہوا اور جارحیت کرنے والے امریکہ اور اسرائیل ہیں، جس کا تمام دنیا کو علم ہے۔ روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں نے اس قرارداد پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا جبکہ باقی 13 ارکان نے اسے منظور کر دیا۔ اچھا، اس میں افسوسناک طور پر پاکستان بھی شامل تھا۔ حالانکہ پاکستان سیاسی اور عسکری قیادت ہمیشہ ایران اور عرب ممالک میں مفاہمت کی کوشش کرتی رہی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک نقطہ فکر ہے، کیونکہ مئی میں پاک بھارت جنگ میں شاندار کارکردگی کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا اہم مقام بڑھ چکا ہے اور اس نے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت پر ذمہ داریاں بڑھا دی ہیں۔ ناظرین، ایران کے نئے سربراہ اعلیٰ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں واضح کر دیا تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈے
بند نہ ہوئے تو ایران کا جوابی موقف بہت سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی بچیوں سمیت تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی خانہ جنگی ہے اور امریکہ اسرائیلی فوجوں نے ایک اسکول پر حملہ کیا جس میں متعدد طلبہ اور طالبات شہید ہوئے، اور اب اس میں ایران کہہ رہا ہے کہ اسکول کی بچیوں سمیت تمام شہداء ملت اسلامیہ کا بدلہ بھرپور انداز میں لیا جائے گا۔ مفادات اور تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا ایران۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ایران اب محض دفاع نہیں بلکہ اپنی سینٹرل اور عالمی حیثیت کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہے۔ ناظرین، اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ایران اب محض دفاع نہیں بلکہ اپنی سینٹرل اور عالمی حیثیت کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی واضح رہے کہ یہودی اور عیسائی صہیونی طاقتیں اپنے مذہبی تصورات کے تحت مشرق وسطیٰ میں آرمگڈون کی تیاری کر رہی ہے، جسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عظیم جنگ کہا گیا ہے۔ ناظرین، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے معاملات کو احسن انداز میں سمجھنے والے عظیم مفکر، مفسر اور پروفیسر جی میرر سالٹ کے مطابق نیتن یاہو روحانی مشن پر ہے۔ یہ پروفیسر میرر سالٹ ہیں جنہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ایران کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ خدشہ عالمی سطح پر خطرناک ہے کیونکہ اگر یہ جنگ بڑے پیمانے پر پھیل گئی تو نہ صرف خطے بلکہ پوری انسانیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمان ممالک کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ باہمی جنگ میں الجھ کر اپنی تباہی کا سامان نہ کریں۔ مسائل کو افہام و تفہیم، مذاکرات اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے حل کرنا ہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ رشیا اور چائنا کی موجودہ پالیسی یعنی ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی جانبدارانہ قرارداد کا بائیکاٹ اس بات کی مثال ہے کہ عالمی توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لینا کتنا اہم ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی تمام رپورٹ۔ آج تاریخ